بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فقر کی بحث کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ایک پہلو جو فقر کا جناب امیر علیہ السلام نے بیان کیا ہے وہ فقر کے دکھ، فقر کی تکلیف، اور اس حد تک کہا جناب امیر المومنین نے کہ فقر موت الاکبر۔ دیکھیے، اگر آپ جناب امیر علیہ السلام کی حکمت نمبر 163 کو نہج البلاغہ کے اس حصے کو دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقر بہت بڑی موت ہے۔ کلمات کثار نمبر 3 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں الفقر یخرس الفتن عن حجتہ۔ فقر بڑے عقل مند آدمی کو بھی گونگا بنا دیتی ہے، یعنی نہ کوئی اس کی سنتا ہے، اور ممکن ہے اس کا یہ پہلو بھی ہو کہ جب انسان فقر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اپنے حواس بھی، اپنا ہوش بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو خود ایک ڈر ہوتا ہے کہ میری کون سنے گا۔ ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فقیر اپنے وطن میں بھی ہو تو وہ مسافر ہوتا ہے، اور امیر مسافرت میں بھی ہو تو وہ اس کا اپنا وطن ہوتا ہے۔ جناب امیر المومنین نے اس کو مختلف انداز میں فقر کی کمزوریوں کو، یوں کہوں کمزوری نہیں، مشکلوں کو بیان کیا، لیکن جناب امیر المومنین پھر دعا کرتے ہیں، اور یہ ہمارا عنوان ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار میں فقر کی صورت میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ دیکھیے، بالخصوص یہ خطبہ نمبر 213 جو جناب امیر علیہ السلام نے اکثر دعاؤں میں ان الفاظ کو استعمال کیا۔ ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناک، پروردگار میں تجھ سے پناہ کا خواستگار ہوں کہ تیری ثروت و تیری دولت کے باوجود میں فقیر اور تہی دست ہوں۔ دیکھیے، دو چیزیں جناب امیر علیہ السلام نے عجب بیان کی، اپنے فقر سے رب سے پناہ، اور ساتھ ہی رب کی عظمت اور ثروت اور دولت کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی تو غنی ہے، لیکن میں تیرے غنی ہونے کے باوجود فقیر ہوں، میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور حقیقت میں یہی ہے کہ انسان کو اگر فقر جیسی مشکل ہو تو اس کو رب کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور رب کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ مجھے جو بہت اچھا لگا وہ ہے جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ کو ایک ارشاد فرمایا ہے، اور یہ کلمات کثار میں نمبر 319 ہے۔ اگر آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے تو تقریباً یہی الفاظ ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے اس صورت میں، یعنی فقر کی صورت میں پناہ طلب کیا کرو۔ خطبہ نمبر 213 میں خود پروردگار میں تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ فقر سے مجھے بچا۔ حکمت نمبر 319 میں فرمایا بیٹا علی ابن محمد ابن الحنفیہ یا بنی انی اخاف علیک الفقر، اے بیٹا میں تمہارے لیے فقر و تنگ دستی سے ڈرتا ہوں۔ میں تربیت اولاد موضوع نہیں ہے، ورنہ والدین کے لیے یہ ایک جہاں فقط دعا نہیں ہوتا، والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاد کے فقر سے بچنے کی راہیں بھی دیکھیں، دعا بھی کریں اور راہیں بھی دیکھیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس طرف میں ابھی نہیں آ سکتا۔ امام فرماتے ہیں انی اخاف علیک الفقر، پروردگار سے دعا کرتے ہوئے بیٹے کو بھی متوجہ کرتے ہیں بیٹا میں تیرے سلسلے میں فقر سے ڈرتا ہوں۔ پھر کیا کروں بابا؟ فاستعذ باللہ منہ، وہی اپنے لیے الفاظ استعمال کیے، یہاں بیٹے کے لیے استعمال کیے اور دعا سکھائی۔ گویا ہر ایک کو علی دعا سکھا رہے ہیں کہ فقر کی صورت میں رب سے پناہ طلب کیجئے، لہذا فقر و ناداری سے اللہ کی پناہ مانگو، پروردگار مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اور پھر امام نے 3 عیوب یا یہ 3 کمزوریاں یا 3 پریشانیاں فقر کی بیان فرمائی ہیں۔ امام فرماتے میں کیوں فقر سے ڈرتا ہوں؟ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْكَسَةٌ لِلدِّينِ، فقر انسان کی دین کی کمزوری کا سبب بن جاتا ہے۔ جب انسان فقیر ہوتا ہے تو رب کی اس عظمت کے بارے میں بھی وہ سوال اور شکوک و شبہات پیدا کرنے لگتا ہے۔ دوسری چیز امام نے فرمایا مدحشۃ للعقل،
عقل کی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ انسان اگر ویسے بھی کوئی پریشانی ہو تو انسان عقل کو جیسے استعمال کرنا چاہیے نہیں کر سکتا، اور فقر ان میں سے ہے۔ تو امام فرماتے ہیں یہ نقص عقل کی اور عقل کی پریشانی کا سبب ہے۔ اور تیسری چیز جناب امام فرماتے ہیں داعیۃ للمقت، لوگوں کی نفرت کا سبب بن جاتا ہے یہ فقر۔ اس لیے بہرحال یہ ایک موضوع ہے، تو یہ فقر کی کمزوری بھی آ گئی اور پناہ بھی آ گئی۔ عزیزاً جناب امیر علیہ السلام نے جہاں فقر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ پریشانی ہے، وہاں اس کا علاج بھی بیان کیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے 3 قسم کا علاج بیان کیے اپنی زندگی میں۔ علی علیہ السلام نے، وہ علی اور امام ہو کے بھی اپنی محنت مزدوری نہیں چھوڑی۔ اب یہ ہم سنتے تو رہتے ہیں کہ علی نے یہودیوں کے کھیتوں میں کام کیا اور کنویں کھودتے تھے، اور یہ تو یہ ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ فقر سے بچنا ہے تو جہاں دعا کرنی ہے، اللہ سے پناہ طلب کرنی ہے، اسی طریقے پہ اپنی محنت بھی کرنی ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ محنت کیجئے فقر سے بچنے کے لیے، اور پھر جب محنت سے کچھ کمایا تو دوسرا مرحلہ ہے جناب امیر علیہ السلام نے حکمت نمبر 140 میں ارشاد فرمایا ما آل من اقتصدہ، جس نے جو کمایا اسی پر گزارا کرے گا تو وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ اس کو ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں۔ جناب امیر المؤمنین قناعت کو سب سے بڑی دولت قرار دیتے ہیں۔ قناعت کیا ہے؟ آپ اپنی پوری محنت کر کے سوچ بچار کر کے کمائیں، اور جو کمایا ہے اس کو پھر کافی سمجھیں، تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، جو اپنے خرچ کا خیال رکھتا ہے، وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ آپ محنت کیجئے، دوسری یہ ہوگا کہ جو آپ نے محنت سے کمایا ہے اس کو کافی سمجھیے، اور تیسری چیز جو جناب امیر علیہ السلام بہت زور دیتے ہیں، اور یہ مجھے بڑی دلچسپ لگی ہے، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں صدقے کے عنوان سے۔ جناب امیر علیہ السلام مثلا حکمت نمبر 137 میں فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ، آپ کا رزق کم ہو جاتا ہے نا تو رب سے رزق کے نزول کا ذریعہ ڈھونڈیے۔ کیا ذریعہ ہے؟ فرماتے ہیں جناب امیر علیہ السلام صدقہ دو، رب آپ پہ رزق کی راہیں کھول دے گا۔ اس سے بھی واضح لفظ اور اگر جوان یاد رکھ سکیں، حکمت 258 ہے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ملکتم فتاجر اللہ بالصدقہ، جب فقیر ہو جاؤ نا، تنگ دست ہو جاؤ، تو میں ایک تجارت علی آپ کو بتلاتا ہوں، اللہ سے تجارت کرو۔ یا علی کیا تجارت کریں؟ فرمایا جب تنگ دست ہو جاؤ تو صدقے کے ذریعے سے رب سے تجارت کرو۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور نسخہ بتلایا، یہ نسخہ بڑا تعجب خیز نسخہ ہے، انسان کو عام کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ خطبہ نمبر 108 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَحَجُّ الْبَيْتِ وَاعْتِمَارُهُ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، دو کام کرو فقر دور ہو جائے گا۔ کیا؟ اللہ کے گھر کا حج کرو اور عمرہ انجام دو۔ اب نہیں ہے وقت کہ ہم تفصیل میں جائیں، حج کرو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں راہ خدا میں، خرچ کرو، خدا آپ کے خرچ کو، آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ بھی راہیں پیدا کر دے گا۔ اور آخری چیز جو جناب امیر علیہ السلام نے فقر سے بچنے کے لیے ایک واضح فرمائی ہے، اور اللہ نے بھی فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنا قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، وہ اس کو امانت سمجھ کے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھ کے فقیروں کا بھی خیال کریں۔ اس پہ بھی جناب امیر علیہ السلام نے بہت سارے ارشادات ہیں۔ مثلا امام فرماتے ہیں فمن آتاہ اللہ مالا، یہ خطبہ نمبر 140 ہے، فمن آتاہ اللہ مالا یعط منہ الفقیر، جس کو اللہ نے کچھ دیا ہے وہ اس دیے میں سے فقیر کو بھی دے۔ اور پھر فقیروں کو بھی کہا، کلمات کسار نمبر 406 میں عجب جملہ ہے، فرماتے ہیں تیہ الفقراء علی الاغنیاء، فقیر کو چاہیے کہ وہ غنیوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے آپ کو ایک خود نفسی پہ کام لے اور ایک صاحب عزت بنے، بجائے اس کے کہ کسی مالدار کے سامنے ہاتھ جھکائے۔ علی
علی کا وہ جملہ جو حقیقت میں قرآن مجید کی آیت ہے اور وہ مفہوم علی نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ باقی سارا زمانہ ہماری طرح فقیر ہے، جو حقیقت میں غنی ہے اس کے سامنے کہو الہی انا فقیر الیک، میں تیری طرف فقیر ہوں۔ یعنی اگر فقری ہے تو فقر کا اظہار کیجئے بندوں کے سامنے نہیں، اس غنی کے سامنے جو دے سکتا ہے۔ پروردگار فقر کی مشکلوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر ہم کسی پیارے کو فقر کی حالت میں دیکھیں تو اس کے سوال کا انتظار نہ کریں۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں سوال پہ اگر کوئی دے تو یہ تو حقیقت میں شرم سے یا کسی کے اس الفاظ سے بچنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں سخاوت علی فرماتے ہیں وہ یہ ہے آپ کو پتہ چل جائے اس کو ضرورت ہے تو اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کو دے دو، جب آپ دیں گے تو رب بھی آپ کو دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔